ہر بندہ جہاں برائی کو دیکھے روکے، جہاں دیکھے کہ ضرورت ہے یہاں دعوت کی تو وہاں انہیں نیکی کی دعوت دے دے۔ اصل یہ چیز ہے، اور یہ ہر فرد پہ لازم ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بندہ کوئی منکر کام دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، اور ان لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے، اور اگر زبان سے نہیں تو فبقلبہ، تو اپنے دل سے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا حصہ ہے۔ تو دعوت اللہ اگر صحیح منہج پہ کی جائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ استدلال اس آیت سے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو، جو نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ دیکھیں ایسی آیات بہت سی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے احادیث میں بھی آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہے تو اسے پہنچا دو۔ اور نبی علیہ السلام نے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو سب سے پہلے جو منہجی بات بتائی، اول ما تدعوہم شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ سب سے پہلی انہیں جو تم نے دعوت دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کی دینی ہے۔ اس کے بعد اگر اس میں وہ مان جائیں تو پھر انہیں بتائیں کہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تبلیغ کے بارے میں کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ تبلیغی جماعت والے وہ کہتے ہیں فرض ہے ہر امت پہ کیونکہ اب نبی نہیں آئیں گے۔ دعوت اللہ پہ کوئی دو بندے اختلاف نہیں کر سکتے کہ یہ انبیاء کا مشن نہیں ہے یا نیکی کا کام نہیں ہے، یقیناً نیکی کا کام ہے اور اصلاح ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو جیسے میں نے منہج کی بتائی کہ ابتدا جو ہے وہ توحید سے ہو۔ ایک مولانا ایک حضرت تھے، انہوں نے کہا کہ 7 سال ہو گئے تبلیغ پہ جاتے ہوئے۔ انہیں پوچھا گیا کہ آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے آتا نہیں ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ۔ تو تربیت میں بھی ہمیں چاہیے کہ نماز ترجمے سے یاد کروائیں لوگوں کو، اور توحید کی دعوت دیں، عقیدے کی دعوت دیں، اور ساتھ تعلیم کا صرف یہ نہ ہو کہ لوگوں کو بس رٹی رٹائے باتیں ہوں کہ جی آخرت کا دن ہے، اور یہ مختلف مثالوں کے ذریعے لوگوں کو تو سمجھا لیں، لیکن قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھا جائے، دعائیں یاد نہ کی جائیں، اور اگر دعائیں یاد کی جائیں تو انہیں ترجمے کے ساتھ، اور نماز کو بھی ترجمے کے ساتھ اور قرآن کو بھی ترجمے کے ساتھ اگر کوئی نصاب مرتب کرتے ہیں۔ ابھی تبلیغی جماعت کا میرے خیال 150 سال سے چل رہا ہے پرانا نصاب ہی، کوئی اس میں اپ ڈیٹ نہیں لائی گی۔ اگر اس میں اپ ڈیٹ کیا جائے کہ ترجمہ وغیرہ اس میں جو ہے ایڈ کیا جائے، نماز با ترجمہ، کچھ دعائیں ہیں ترجموں کے ساتھ، کچھ سپارے ہیں، تو میرا خیال یہ زیادہ اس سے بہتر ہوگا۔ تو مختلف لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، جس میں تبلیغ جماعت اہل حدیث بھی ہیں، قاری صہیب صاحب ماشاءاللہ، ان کا بھی کام ہے، وہ توحید کے نام پہ اور بنیاد بنا کے عقیدے کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کا کام بہت زبردست ہے۔ اور حافظ مسعود عالم صاحب میرے خیال امیر ہیں وہ جماعت تبلیغ کے، اور وہ تبلیغ کے لیے باقاعدہ نکلتے ہیں، ان کی جماعتیں بھی نکلتی ہیں 3 دن کے لیے اور 7 دن کے لیے، تو یہ نکلا جا سکتا ہے، بس یہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اصلاح ہو جائے تو ماشاءاللہ اللہ سے ان سے بڑھ کر کون نیک لوگ ہوں گے جو اتنے ماشاءاللہ میٹھے انداز سے اور پیارے انداز سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ بس یہ جو سارا چیزیں ہیں اس میں بس یہ تھوڑی سی کمی ہے علم کی اور توحید کی، یہ آ جائے تو ماشاءاللہ ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ تو باقی رہا معاملہ کہ ہر بندہ نکلنا چاہیے اسے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے تبلیغ کے لیے جس کے پاس ٹائم ہو وہ نکلے۔ باقی جو قرآن کی آیات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بندہ جہاں بھی ہو تو وہ دعوت کا کام کرے۔ ڈاکٹر راشن داور رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے، وہ ماشاءاللہ وہ گولیاں دیتے اور کہتے بی بی یہ ظہر کی نماز کے بعد کھانا ہے، یہ عشاء کی نماز کے بعد، اور یہ فجر کے بعد، تو یہ نمازیں بھی ساتھ پڑھو گی۔ شفا اللہ بی بی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ دعاؤں میں شفا نہیں ہے، یہ تو ہیل اسباب ہیں، لیکن اصل شفا اللہ نے دینی ہے۔ ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ تھے تو ڈاکٹر، تبلیغ کے لیے نکلتے تو نہیں تھے، لیکن اپنے کلینک میں بیٹھے تبلیغ کر رہے تھے۔ لیکن بس سوال یہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یقیناً اجتہادی ہوتا ہے۔ جماعت تبلیغی کا بھی ایک اجتہادی طریقہ ہے کہ وہ 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے نکلتے ہیں، اور اس میں کئی ایسے معاملے بھی ہوئے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ کے وہ سال کے لیے حضرت نکل گئے ہیں اور پیچھے جو ہے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، جو کہ واجبات میں سے ہے کہ آپ جو ہے 1 سال کے لیے تبلیغ کے لیے نکلے ہیں تو پیچھے بچوں کا بھی تو خیال ہے، بیوی کے بھی تو کچھ حقوق ہیں۔ تو جو ہے افراط و تفریط ہے، یعنی اگر تبلیغ کے اندر تفریط نہ ہو تو اچھی بات ہے، نکلا جائے، خاص کر جس کے پاس علم ہو اور قرآن و سنت کا پہلے سیکھا جائے پھر پہنچایا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ تبلیغی جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے اس کے اندر لوگ سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں،
یعنی تبلیغ کے لیے نہیں نکلتے، وہ سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان میں ایک بندہ کوئی تھوڑی سی تعلیم ہوتی، باقی بالکل طوطے ہوتے ہیں یا خالی ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں انہیں پتہ ہوتا، تو وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں ان کی تربیت کی جاتی۔ تو اس میں اچھی بات ہے یہ، لیکن ایک دو چیز جو ہے ملحوظ نظر رکھی جائے کہ اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پاس پرانا وہ تبلیغی نصاب جو ہے اس میں بہت سی ضعیف حدیثیں ہیں، اسے بہتر کیا جائے، اسے بدلا جائے، یعنی کوشش کی جائے کہ صحیح احادیث پر مبنی جیسے ریاض الصالحین ہے اور کتابیں بھی ہیں، انہیں جو ہے اب ترجمے میں بھی میسر ہے، ترجمے کے ساتھ جمود نہ ہو۔ دوسری بات جو اہم سب سے ہے کہ تبلیغ کے اندر بنیاد جو ہے وہ ہے توحید۔ توحید اگر نہیں ہے تو پھر آپ جتنی بھی فضائل اعمال پڑھ لیں، جتنے بھی لوگوں کو آپ یہ بتا دیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، وہ تہجد بھی پڑھنے لگ جائیں، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو توحید جو ہے وہ بنیاد ہے، اور اس پہ میرا خیال وہ بات نہیں کرتے کہ کیونکہ اس میں اختلافی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کچھ بھائی ناراض ہوتے ہیں کہ مزاروں پہ جائیں، مزاروں پہ سجدے کریں، اگر انہیں روکا جائے تو اس سے ناراضگی ہوتی ہے، تو اس چیزوں سے وہ اگنور کرتے ہیں، نہیں بتاتے۔ تو عام لوگ تو انشاءاللہ انہیں اپنے جذبے کے تحت اور محنت پہ اور ان کے اخلاص پہ اللہ تعالیٰ اجر دے گے تبلیغ کے لیے جو نکلتے ہیں، لیکن ان کے جو علماء ہیں انہیں اپنے اس منہج کو درست کرنا چاہیے کہ بنیاد جو ہے وہ توحید پہ رکھیں۔ اور یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے اللہ کے لیے نکلنا، اور پھر جو ہے وہ قطع نظر اس کے کہ اس پہ سنت تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے گھر چھوڑ کے نکلیں تبلیغ کے لیے، لیکن یہ ایک کہہ لیں اجتہادی مسئلہ ہے کہ انہوں نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے جس پہ جو یہ بھی نہیں کہتے کہ 40 دن یا 3 دن نکلنا کوئی سنت ہے، یہ ایک بس تنظیمی عمل ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لیے جو ہے دین کی خدمت کے لیے چنے، اور دین کی تبلیغ کے لیے جو ہے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ سے دینی سوالات کے فری جوابات کے واٹس ایپ گروپ مسائل دین، ان میں سے نمبر 4 میں محترم شیخ محمد جمیل العدوی فاضل مدینہ یونیورسٹی جوابات دیتے ہیں۔ یہ سوال بھی انہی کے گروپ میں آیا تھا، جسے ویڈیو کی صورت میں ترتیب دے کر یوٹیوب چینل برکات الحرمین پر پیش کیا گیا ہے۔